العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ مقصد زندگی اللہ کی بندگی اور مقصد حیات اللہ تعالیٰ کی یاد۔ نہ ہم اپنی مرضی سے دنیا میں آئے اور نہ اپنی مرضی سے دنیا سے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا تو آ گئے، اللہ تعالیٰ حکم فرمائیں گے تو چلے جائیں گے۔ جب نہ آنے میں ہماری مرضی کا کوئی دخل، نہ جانے میں ہماری مرضی کا کوئی دخل، تو عقل مندی کا تقاضا یہ ہے بیچ کی جو زندگی ہے وہ بھی ہم اللہ کی مرضی کے مطابق گزاریں۔ اب پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک اور پیدائش کی صبح سے لے کر وفات کی شام تک بندہ مومن کو چاہیے ہر لمحے ہر گھڑی وہ اس بات پر غور کرے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کا کیا حکم میری طرف متوجہ ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا مطالبہ کر رہے ہیں۔ لہٰذا بہت سارے لوگ دین کو صرف یہ سمجھتے ہیں کہ دین نام ہے نماز پڑھنے کا، رمضان کے روزے رکھنے کا، مال ہو تو زکوٰۃ دینے کا، زیادہ مال ہو تو حج کرنے کا، بس یہ دین ہے اور اس کے علاوہ باقی سب کچھ دنیا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ جو چار چیزیں گنائیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ اسلام کے دین کے اجزاء میں سے کچھ اجزاء ہیں، 100% دین نہیں ہے۔ یہ تو عبادات کی قسم ہے۔ چنانچہ اس پر عمل کرنا اور اس کی عمل پر توفیق کا مل جانا یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اس کے علاوہ 3/4 دین وہ تو دوسری سب چیزیں ہیں۔ لہٰذا اس بات کو طرح سمجھ لیں کہ دین کہتے کسے ہیں۔ اللہ کے احکام کا جو مجموعہ ہے دین کے 5 شعبے ہیں: عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق۔ ان 5 شعبوں کے اندر دین کو جو ہے تقسیم کر دیا گیا ہے۔ تو 5 شعبوں کے مطابق اگر ہم زندگی گزاریں گے، 5 شعبوں میں جن چیزوں کا مطالبہ کیا گیا ہے ان مطالبات پر ہم اپنے آپ کو پورا اتاریں گے اسلامی ضابطے اور قانون کے مطابق، تو ہم پکے مومن اور مسلمان کہلائیں گے۔ لہٰذا یہ چیز سیکھنے کی ہے۔ اصل میں کچھ چیزیں تو وہ ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ پیدائشی سکھاتے ہیں اور تمام مخلوقات کو اللہ سکھاتے ہیں، لیکن انسان پیدائشی طور پر سکھایا نہیں آتا، یہ تو جاہل ہوتا ہے۔ خود قرآن پاک میں اللہ پاک نے انسان کو کہا کہ انسان ظالم اور جاہل ہے۔ انسان کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں وہ تمام کی تمام ماں کے پیٹ سے ان بیلٹ وہ سیکھی سکھائی ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر مرغی کا چوزا 21 دن 22 دن مرغی کا انڈا مرغی کے سینے کے نیچے 21-22 دن رہتا ہے، اس میں سے چوزا نکلتا ہے۔ چوزا نکلتے کے ساتھ ہی وہ کسی کے سکھانے کا محتاج نہیں ہے، وہ زمین پر ٹھونگے مارتا ہے، چونچ مارتا ہے اور اپنا دانہ اٹھاتا ہے۔ پانی پینا سکھانے کے لیے وہ کسی اس کا تعلیم کا محتاج نہیں ہے، خاص انداز سے پانی پیتا ہے۔ بلی کو آتے دیکھتا ہے تو بھاگتا ہے، جانتا ہے کہ میری دشمن ہے۔ آگ کو دیکھتا ہے تو دوڑتا ہے، جانتا ہے کہ یہ مجھے جلا دے گی۔ پانی کو دیکھتا ہے تو لپکتا ہے، جانتا ہے اس میں میری حیات اور زندگی ہے۔ اسی طرح بکری کا بچہ، گائے کا بچہ، بھینس کا بچہ پیدا ہوتے کے ساتھ ہی ودن منٹ وہ لڑکھڑاتے ہوئے اٹھتے ہیں، اور جدھر تھن ہوتے ہیں اللہ پاک نے ان کے جسموں میں دودھ کا نظام بنایا ہوتا ہے، وہ وہاں جا کر اپنا دودھ پینا شروع کرتے ہیں۔ تو یہ کس نے سکھایا ان کو کہ پچھلے 2 پیروں کے تھوڑے سے آگے تھن لٹکے ہوئے، اس کے اندر دودھ بھرا ہوا ہے، اس میں تمہاری غذا ہے، اور پانی میں اور چارے میں تمہاری غذا ہے۔ یہ سب اللہ پاک نے ان کو ان بیلٹ ان کے نفع نقصان کو سمجھایا ہے۔ لیکن انسان کا بچہ پیدائشی طور پر بالکل جاہل ہوتا ہے، حالانکہ اشرف المخلوق ہے، بالکل جاہل ہوتا ہے۔ پھر جیسے جیسے یہ بڑا ہوتا جاتا ہے، اس کے ماں باپ اس کو سکھاتے ہیں، کھانا سکھاتے ہیں، چلنا سکھاتے ہیں، بولنا سکھاتے ہیں، نفع اور نقصان کی چیزیں بتاتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے بچے کے اندر
سمجھنے کی اور سیکھنے کی صلاحیت رکھی ہے، لہٰذا ہر وقت بچہ سیکھتا ہے۔ لہٰذا میں کہا کرتا ہوں کہ بہت سی والدین اپنے بچوں کو گاڑی میں بٹھا کر فرنٹ سیٹ پر بیلٹ لگا کے بٹھا کر لے کے چلتے ہیں۔ اب بچہ بار بار پوچھتا ہے ابو یہ کیا ہے، ابو بتاتے ہیں بیٹا یہ فلاں ہے، پھر کہتے ہیں ابو یہ کیا چیز ہے، ابو کہتے ہیں بیٹا یہ فلاں ہے۔ جہاں 4-5 اس نے سوال کیے فوراً باپ غصہ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے تو میرا دماغ کھا جائے گا، سارا سفر خراب کر دے گا۔ اب بچہ دبک کے بیٹھ جاتا ہے، ڈر کے سہم کے بیٹھ جاتا ہے۔ اگر باپ کے اندر بچے کے جواب دینے کی ہمت و صلاحیت نہیں ہے یا فرصت نہیں ہے تو کیا ضرورت تھی بچوں کو سفر پر لے جانے کی؟ یہ جو آج گھر کے باہر نکلا ہے، آج تو اس کو جنرل نالج حاصل کرنے کا موقع مل رہا ہے، اور آج یہ پوچھ رہا ہے، کل نہیں پوچھے گا، کل تو یہ خود بتائے گا کہ ابو دیکھو یہ فلاں چیز ہے، امی دیکھو یہ فلاں چیز ہے، بہن دیکھو یہ فلاں چیز ہے۔ آج وہ علم حاصل کر رہا ہے اور آج جو حاصل کر لے گا کل وہ خود بتائے گا۔ اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ بچوں کو جب لے کر آؤٹنگ پہ نکلیں، گھر کے باہر نکلیں تو اتنا ریفریش ہوں، وہ اتنے تازہ دم ہوں اور اس بات کے اعتبار سے بالکل تیار ہوں کہ بچہ جو بھی پوچھے گا احسن طریقے سے اس کا جواب دیں گے، اس لیے کہ آج اس کو باہر کی چیزیں بہت کچھ سمجھنے اور سیکھنے کا موقع ملنے والا ہے۔ بہرحال تو بچہ، انسان کا بچہ پیدائشی طور پر جاہل ہوتا ہے، اور جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا ہے ماں باپ اس کو سکھاتے ہیں، اور ماں باپ جیسے سکھاتے ہیں پھر وہ بچہ سیکھنا شروع کرتا ہے۔ اب کیا کیا سیکھنا ہے؟ تو میں نے جیسے آپ کے سامنے عرض کیا کہ اسلام کے 5 بنیادی شعبے ہیں: عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق۔ یوں سمجھیے پیدائش سے لے کر وفات تک کی زندگی، ایک جو مومن کی بھرپور زندگی ہوتی ہے اس میں 5 قسم کے شعبے سے اس کو وابستگی ہوتی ہے۔ اب اس کا علم اس کو حاصل کرنا چاہیے۔ سب سے نمبر 1 کا جو شعبہ ہے وہ ہے عقائد کا۔ عقائد عقیدے کی جمع ہے، اور عقیدہ عقدہ سے بنا ہے۔ عقدہ کہتے ہیں مضبوط گرہ کو، گانٹھ کو۔ تو دل اور دماغ کے اندر کسی چیز پر پختہ یقین جم جانا، یہ گویا عقیدہ کہلاتا ہے۔ تو عقائد یہ عقیدے کی جمع ہے۔ بنیادی طور پر سب سے پہلا عقیدہ اور مومن کے لیے فائنل عقیدہ یہ کہ اللہ کو ایک جانے، ایک، نہ آدھا نہ پونا، نہ سوا نہ ڈیڑھ نہ دو نہ پونے دو، پورا ایک۔ اللہ واحد، اللہ احد، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ دل کے اندر اچھی طرح سے اس بات کو بٹھا لینا، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے اور پورا اللہ ایک ہے، نہ سوا ہے نہ ڈیڑھ نہ دو ہے نہ تین نہ آدھا ہے نہ پونا، پورا ایک، اللہ ایک۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، یعنی رسالت کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، اب اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ تو نبوت میں شرک نہ کرنا، یعنی محبوب کے بعد کسی کو نبی نہ ماننا، محبوب سے پہلے تو بہت سے انبیاء تھے، محبوب کے بعد کسی کو نبی نہ ماننا اور اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، یہ ہے عقیدہ توحید و رسالت۔ یہ 1 نمبر پر ہے۔ یہ بندہ مومن اگر اس عقیدے کا حامل ہوگا تبھی وہ مومن کہلائے گا۔ اس کے بعد دوسرا نمبر ہے عبادات کا۔ عبادات میں 4 قسم کی عبادتیں ہیں: نماز اور روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ ان کو سیکھے اور سیکھنے کے بعد ان پر جس وقت موقع ہو عمل کرے۔ کیا مطلب؟ مثلا مغرب کی نماز کا بھی موقع نہیں ہے، ابھی ہم پر فرض نہیں ہے آج کی مغرب کی نماز، جب اس کا وقت آئے گا تو اس کو پڑھیں اور شوق سے پڑھیں، اس کو ظلم نہ سمجھیں، اس کو جبر نہ سمجھیں، اس کو بوجھ نہ سمجھیں، محبتوں کے ساتھ ادا کریں۔ رمضان کے روزے آئیں گے، رمضان کا مہینہ آئے گا، آج رمضان کا روزہ ہم پر فرض نہیں ہے، لیکن جب رمضان کا مہینہ آئے گا، چاند نظر آئے گا، جی صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے سے، میاں بیوی کے تعلقات سے اپنے آپ کو بچانا یہ فرض ہیں۔ لہٰذا محبتوں کے ساتھ اس کو ادا کریں، اس فریضے کو، اس کو اپنے اوپر جو ہے فاقہ نہ سمجھے اور اپنے آپ کو بھوک سے مرنا نہ سمجھے، اپنے اوپر ظلم نہ سمجھے۔ اسی طرح سے حج کو سیکھے اور محبتوں کے ساتھ، عظمتوں کے ساتھ جھوم جھوم کے کرے، اس کو بوجھ نہ سمجھے۔ اسی طرح زکوٰۃ کو ٹیکس نہ سمجھے،
بلکہ محبتوں کے ساتھ ادا کرے کہ پیارے اللہ آپ نے مجھے مال دیا اور بہت تھوڑا سا اپنے لیے مطالبہ فرمایا، وہ بھی آپ کے لیے نہیں بلکہ بندوں ہی کی ضرورت میں اس کو خرچ کرنا ہے، اور خرچ کرنے پر وہ ختم نہیں ہوگا بلکہ اللہ پاک دنیا میں بھی اس کی برکت عطا فرمائیں گے اور آخرت میں جمع ہو جائے گا اس کا اجر۔ تو یہ ہیں عبادات جو 4 قسم کی ہیں: نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ تو ان کو سیکھے اور جب جب ان کے کرنے کا وقت آئے اس کو محبتوں کے ساتھ، عظمتوں کے ساتھ کرے۔ نمبر 3 ہے معاملات۔ اسلام جس طرح دوسرے مذاہب ہیں کہ کچھ رنگین کپڑے پہن لیے یا کپڑے نکال دیے اور کچھ جو ہے بھکتی قسم کی عبادت کر لی اور ہو گئے مذہبی، اسلام ایسا نہیں ہے۔ اسلام نے پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک، پیدائش کی صبح سے لے کر وفات کی شام تک 24 گھنٹے 8 پہر مومن کے لیے وقتاً فوقتاً الگ الگ احکام دیے ہیں، الگ الگ احکام دیے ہیں۔ وہ احکام عقائد کے قبیل سے بھی ہیں، عبادات کے قبیل سے بھی ہیں اور معاملات کے قبیل سے بھی ہیں۔ معاملات کسے کہتے ہیں؟ معاملات کہتے ہیں لین دین کو۔ صبح سے لے کے شام تک ہر مومن بندے کی زندگی میں نہ جانے کتنے معاملات آتے ہیں۔ کئی مرتبہ اس کو بیچنا ہوتا ہے، کئی مرتبہ اس کو خریدنا ہوتا ہے، کئی مرتبہ اس کو کرائے پہ کچھ دینا ہوتا ہے، کئی مرتبہ کرائے پہ کچھ لینا ہوتا ہے، کئی مرتبہ سونا چاندی خریدنا اور بیچنا ہوتا ہے۔ اب ان کی مستقل احکام ہیں، لہٰذا جس موقع پر جس معاملے کی ضرورت پیش آ رہی ہو اس معاملے سے متعلق علماء مفتیوں سے پوچھ کر اطمینان قلبی کے ساتھ اس ڈیل کو کرے۔ اس کو ذرا آپ ایک مثال سے تھوڑا سا میں ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں، سمجھانا چاہتا ہوں۔ ایک مثال مشہور ہے میں دیتا ہوں۔ جو مثال کے طور پر بہت سے لوگ کڑک نوٹ، نئے نوٹ، ان کو استعمال کرتے ہیں بہت سی خوشیوں کے موقع پر۔ مثلا عید بقرعید کے موقع پر بچوں کو ہدیہ دینا ہے تو نئے نوٹ دیتے ہیں، یا شادی بیاہ کے موقع پر نئے نوٹ خرچ کرتے ہیں۔ اب یہ نئے نوٹ عام طور پہ تو نہیں ملتے، کچھ لوگ اس کا دھندا کرتے ہیں، پیشہ کرتے ہیں، وہ بیچتے ہیں۔ مثلا 10,000 کے نوٹ، 100 کے 10,000 روپیے آپ کو نئے نوٹ چاہیے تو وہ آدمی 10,000 کو 10,500 روپے میں بیچتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اسلام نے نئے نوٹ اور پرانے نوٹ کی ویلیو ایک رکھی ہے۔ ایسا نہیں ہے نئے نوٹ کی چیزیں زیادہ آتی ہیں اور پرانے نوٹ دو تو اس کی چیز کم آتی ہے۔ نئے نوٹ کی جو ویلیو ہے وہی پرانے نوٹوں کی ہے، معاشرے میں بھی یہی ہے اور اسلام کا بھی یہی ضابطہ ہے۔ اب جب آپ نے نئے نوٹ 10,000 روپے دے کر خریدنے چاہے تو بیچنے والے نے کہا نہیں، 10,000 پلس 500 روپے مجھے دو، اس لیے کہ میں بینک مینیجر سے سیٹنگ کر کے 10,000 پر 50 روپے اس کو دے کے آتا ہوں۔ اب 450 روپے میں کماتا ہوں، میرے بیوی بچے ہیں، میرا یہی کام ہے۔ تو بہت سے لوگ جہاں گلے میں ڈالنے والی نوٹوں کی مالا اور پھولوں کی مالا ملتی ہے، وہ اکثر و بیشتر کئی مرتبہ وہ لوگ بھی یہ دھندا پیشہ کرتے ہیں ضمناً۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام نے 10,000 نئے کو 10,000 پرانے کے سامنے ایک سمجھا ہے۔ اب یہ جو 500 روپے اوپر پرانے نوٹ کو دے کر جو دیے جا رہے ہیں یہ سود اور حرام ہے، اور سود کا 1 روپیہ 1 آنا استعمال کرنا یہ ایسا ہے جیسے اپنی ماں کے ساتھ، حلال ماں کے ساتھ 40 مرتبہ زنا کیا ہو۔ یہ اتنا برا عمل ہے سود کا روپیہ کھانا۔ تو اسلام نے اس طرح سے 10,500 روپے پرانے دے کر 10,000 نئے لینے کو حرام قرار دیا۔ اب مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں چاہیے اور لوگ یہ کام کرتے ہیں تو کیسے کریں؟ تو اسلام نے ہر چیز کا ایک حل نکالا ہے کہ دیکھو، آپ اس سے کہو کہ دیکھو بھائی یہ تو ہو جائے گا ہمارے لیے سود، آپ ایسا کرو 10,500 روپے میں 10,000 صرف نوٹ ہم کو مت دو، بلکہ آپ ایک پیکیج بناؤ پورا، یعنی اس کے ساتھ ہمیں کوئی تسبیح یا کوئی پھول کی مالا یا کوئی قلم یا کوئی چابی کا کچن، کوئی نہ کوئی ایسا تحفہ یا کھلونا اس کے ساتھ ضرور شامل کرو، اور یوں کہو کہ یہ پورا پیکیج 10,500 روپے میں نے آپ کو بیچا۔ تو اب یہ سمجھا جائے گا کہ 10,000 پرانے 10,000 نئے کے مقابلے میں ہوئے، اور یہ 500 روپے جو ہیں یہ پھول کی مالا یا چابی کے کچن کے مقابلے میں ہوئے۔ اب یہ جائز ہے۔ تو دیکھیے ڈائریکٹ سودا کرنے جا رہے تھے وہ حرام تھا، اور آپ نے اس کے ساتھ میں کچھ چیز کا اور اضافہ کر کے معاملہ کر کے وہ کیا تو اب یہ جائز ہوا۔
یہ ہے اسلام کی تعلیمات۔ اسی طرح دیہاتوں کے اندر باغ ہوتے ہیں آم کے، پھلوں کے باغ ہوتے ہیں، تو پھلوں کے اوپر جب مول آنا شروع ہوتا ہے، پھول آنا شروع ہوتا ہے، پھل آنے سے پہلے پھول آتا ہے، تو باغ کے جو مالک ہوتے ہیں، کئی مرتبہ بڈھے ہوتے ہیں، بڑھیا ہوتی ہیں، تو وہ پھول آنے کے ٹائم پہ اس کو بیچتے ہیں، دوسرے کو دیتے ہیں کہ 3 مہینے 4 مہینے ہم آپ کو دیے، آپ کا جو اس کا پھل آئے گا آپ لیں۔ اب یہ اسلام میں یہ بے جائز نہیں ہے، اور جائز اس لیے نہیں ہے کہ ابھی پھل کا وجود نہیں ہے، پھول کے اوپر پھل کا سودا کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ دینے والے کی مجبوری یہ ہے کہ جب پھول آئے گا، اسی موقع پہ کوئی آدمی اس کو لے گا، تبھی تو اس کی خدمت کرے گا، باغ کی درختوں میں پانی ڈالے گا، کھاد ڈالے گا، میڈیسن کا چھڑکاؤ کرے گا تاکہ پھل اچھا آئے۔ تو ابھی سے ہم اس کو بیچیں گے تبھی تو کوئی اس پہ پھل لائے گا، تبھی تو پھلدار یہ درخت اچھے بنیں گے۔ ہم بڈھے بڑھیا ہیں، ہم کیسے اس کا کام کریں گے؟ اگر پھل آنے کا انتظار کریں تو پھل آنے سے پہلے تو جو خدمت کرنی پڑتی ہے وہ تو لینے والا کرے گا، ہماری تو ہمت نہیں ہے اس کی، یا اتنی صلاحیت نہیں ہے۔ اب معاملہ یہاں پھنس گیا، لینے والے کے لیے لینا ناجائز اور دینے والے کے لیے دینا ناجائز۔ شریعت نے اس کا حل نکالا، اور حل یہ نکالا کہ پھلوں کا باغ لینے والا پھول آنے پر ہی لیتا ہے، وہی سیزن ہوتا ہے لینے کا، تبھی تو اس کی آگے کی خدمت وہ کرے گا۔ لیکن ابھی پھل تو آئے نہیں، تو کہا پھل کا تذکرہ ہی مت کرو، پھل کا معاملہ ہی مت کرو، بلکہ پورے باغ کی زمین کا معاملہ کرو کہ بھئی ہم 3 مہینے 4 مہینے اس کو آپ سے کرائے پہ لیتے ہیں، اور اس میں ہم کچھ ہرا دھنیا پودینہ بھی اگائیں گے، مرغی اور چوزے بھی پالیں گے، اور اس کے جو پھل ہوئیں گے وہ بھی لیں گے، آپ ہمیں اتنے روپے پر اس کو دے دیں۔ تو اب معاملہ پھلوں کا نہیں ہوا بلکہ پوری زمین کا ہوا، اور پوری زمین کے گویا کرائے کا ہوا، تو اب یہ بے جائز ہے۔ تو دیکھو یہ ہے معاملات، تو شریعت نے معاملات کا بھی ایک شعبہ رکھا، یہ نہیں ہے کہ دین کا اس کے اندر کوئی دخل نہیں، اپنی عقل جیسے چلے ویسے چلاؤ، نہیں، شریعت نے اس کا نظام رکھا ہے باقاعدہ۔ تو اسلام کے جو 5 شعبے ہیں، دین کے جو 5 شعبے ہیں، یہ اسلام جن شعبوں کے ارد گرد گھومتا ہے، یہ جن شعبوں میں اس کا انحصار ہے، ان میں سے ایک ہے عقائد، دوسرا عبادات، تیسرا ہے معاملات۔ تو معاملات کا علم ہم سیکھیں، کوئی چیز خرید و فروخت کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے بارے میں شریعت کا حکم معلوم کریں کہ اس طرح سے ہم کر رہے ہیں، یہ جائز ہے کہ نہیں ہے۔ چوتھا شعبہ ہے معاشرت۔ معاشرت کہتے ہیں آپس میں رہن سہن کو، شوہر بیوی کے ساتھ کیسے رہے، بیوی شوہر کے ساتھ کس طرح رہے، دونوں مل کر پڑوسیوں کے ساتھ کس طرح رہیں، ہم اگر کسی کے پڑوسی ہیں تو ان کے ساتھ کس طرح کا بیہیو کریں، ہم اگر کسی کے رشتہ دار ہیں تو داماد سسرال والوں کے ساتھ کس طرح کا بیہیو کریں، سسرال والے اپنے داماد بہو کے ساتھ کس طرح کا بیہیو کریں، رشتہ دار رشتہ داروں کے ساتھ کیسے رہیں، پڑوسی پڑوسیوں کے ساتھ کیسے رہیں، ہم اگر کسی ملک میں کسی وطن میں رہتے ہیں تو اہل وطن کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کریں، سفر میں ہیں تو حالت سفر میں کس طرح رہیں، یہ معاشرت رہن سہن۔ ہم اگر اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں، کسی بلڈنگ میں رہتے ہیں تو اوپر والے نیچے والوں کو تکلیف نہ دیں، نیچے والے اپنے نیچے والوں کو تکلیف نہ دیں۔ یہ نہیں ہے کہ رات کو 12 بجے شوق ہوا کباب بنانے کا، اب قیمہ کوٹا جا رہا ہے اور مسالے کوٹے جا رہے ہیں اور کھٹ کھٹ کی آواز آ رہی ہے اور نیچے والوں کی نیند ضائع ہو رہی ہے، اور اگر وہ آ کے کچھ کہتے ہیں کہ ہم اپنے گھر میں، تم اپنے گھر میں ہو، ہم اپنے گھر کے مالک ہیں، تم اپنے گھر کے مالک ہو، ہم سے کوئی کمپلین مت کرو، اب بتائیے وہ کس سے کہیں پھر؟ تو بلڈنگ میں کس طرح رہا جائے، یہ اس کے بھی احکام ہیں۔ گاڑی ہم پارک کریں تو کس طرح کریں، جوتے چپل دروازے کے باہر نکالیں تو کس طرح سے نکالیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ ہے معاشرت۔ آج ہماری معاشرت اتنی خراب ہو چکی ہے کہ مت پوچھو، ہم میوزک بجاتے ہیں، ہم گانے سنتے ہیں، ہمارے پڑوس میں سب بجتا ہے، اور ذرہ برابر اس بات کا خیال نہیں ہوتا کہ پڑوس میں کوئی مریض رہتا ہے، اس کی نیند بہت مشکل سے اس کو لگتی ہے، اگر ہم کوئی شور کریں گے اور مس بیہیو کریں گے تو اس کی نیند ضائع ہو جائے گی، اس کی تکلیف بڑھ جائے گی، اس کا مزاج چڑچڑا ہو جائے گا، وہ چیزیں اٹھا اٹھا کے پھینکنا شروع کرے گا، وہ گالی گلوچ کرے گا، اور اس کا سبب ہمارا یہ عمل بنے گا۔ ہم اگر جاب فور ہوم کرتے ہیں، گھر سے کوئی کام کرتے ہیں دوسرے کنٹری میں، وہاں دن ہوتا ہے یہاں رات ہوتی ہے، اور ہم رات کو جاگ کے کرتے ہیں، ہم سوچتے ہیں رات کو جاگ کے تو ہمیں کام کرنا ہے، چلو واشنگ مشین چلا لیں گے، رات کو کپڑے بھی دھلتے رہیں گے، میرا جاب بھی ہوتا رہے گا، کمپیوٹر پہ کام بھی ہوتا رہے گا، اور مشین بھی چلتی رہے گی۔ بھائی مشین تو چلے گی، لیکن مشین کی جو گھومیر ہے، مشین کی جو گونج ہے، وہ جو ہوں ہوں کی آواز کرے گی، اس سے تو پورا نیچے اوپر کا جو ہے
دونوں مالوں کے اندر اس کی آواز آتی ہے، نیچے والوں کی نیند کا کیا ہوگا؟ تو آپ اپنے ٹائم کو مینٹین کریں، دوسرے مومن کی راحت کا خیال کریں۔ آپ اگر دوسرے ملک میں جو ہے جاب کرتے ہیں اور وہاں رات کا وقت دن کا ہوتا ہے اور آپ جاگ کے کام کرتے ہیں تو یہ آپ کی مجبوری ہے، لیکن ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہاں آرام کا وقت ہے، سونا ہماری مجبوری ہے۔ بہرحال معاشرت اسلام کا یہ مستقل ایک باب ہے کہ ہم کس طرح کے آپس میں کس طرح کے تعلقات کریں، کس طرح کا ہمارا برتاؤ ہونا چاہیے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو یہ ہیں اسلام کے 5 بنیادی شعبے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو سیکھیں، ان کو سمجھیں، اور جس جس موقع پر جو جو عمل کرنے کا وقت آئے ہم اس کو خوش دلی کے ساتھ، عظمتوں کے ساتھ، محبتوں کے ساتھ، عبادت سمجھ کر اچھی نیتوں کے ساتھ اس کام کو انجام دیں۔ نیز اللہ رب العزت نے اس دین پر عمل کرنے کے لیے ہر بندے کو جہاں اللہ تعالیٰ نے انفرادی احکام دیے ہیں وہی کچھ اجتماعی زندگی کے بھی احکام ہیں۔ مثال کے طور پر ایک گھر کی چھت کے اندر جو افراد رہتے ہیں ان کی الگ الگ حیثیت ہے، ایک شوہر ہے، ایک بیوی ہے، ایک بیٹی ہے، ایک بیٹا ہے، ایک ساس ہے، ایک سسر ہے، ایک دیور ہے، ایک نند ہے۔ مثال کے طور پر یہ افراد ہیں۔ اب ہمیں آپس میں کس طرح سے رہنا ہے، یہ کس طرح سے رہنا ہے، یہ معاشرت اور حقوق العباد کا مسئلہ ہے۔ تو اس کو ہم سمجھیں کہ ہمارا بیہیو کس طرح ہونا چاہیے۔ ہر آدمی اپنے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اس شریعت کے اس حکم پر عمل کرے تو گھر جنت کا نمونہ بن جائے گا۔ ساس کو چاہیے کہ ساس اپنی بہو کو بہو نہ سمجھے بلکہ بیٹی کی نظر سے دیکھے، بہو کو چاہیے وہ اپنی ساس کو ساس کی نظر سے نہ دیکھے بلکہ ماں کی نظر سے دیکھے۔ تو جب ماں اور بیٹی کا رشتہ قائم ہوگا تو ماں اور بیٹیوں میں جھگڑے نہیں ہوتے، ساس اور بہو میں جھگڑے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ماں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بچی پر اور بچے پر کڑی نظر رکھے، نگرانی رکھے، اس لیے کہ کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں کا ہر شخص نگہبان ہے اپنے ماتحتوں کا، اور اپنے ماتحتوں کے بارے میں قیامت کے دن ان سے سوال کیا جائے گا۔ لہٰذا ماں نگراں ہے اپنے بچوں کے بارے میں، باپ نگراں ہے اپنے بچوں کے، بچے آ رہے ہیں کیا کھیل کھیل رہے ہیں، فون میں وہ کیا دیکھ رہے ہیں، وہ کیا کھیل رہے ہیں، راتوں کو جاگ رہے ہیں تو جاگ کے وہ کر کیا رہے ہیں، وہ پڑھنے کا بہانہ کر رہے ہیں تو پڑھ بھی رہے ہیں یا کچھ اور کر رہے ہیں، وہ دروازے بند کر کے تو نہیں سو رہے۔ اس لیے کہ ان میریڈ بچے اگر اسٹاپر لگا کے سوئیں گے تو ظاہری بات ہے ان کو اسٹاپر لگانے کا ضرورت کیا ہے، ان کو کیا ضرورت ہے اسٹاپر لگا کے دروازہ بند کر کے سونے کی۔ لہٰذا ماں باپ کو اس زمانے میں چاہیے کہ وہ ان میریڈ بچوں کو اور بچیوں کو دروازے اسٹاپر لگا کے سونے کا عادی نہ بنائیں، اس لیے کہ تنہائی اور خاص طور سے اندھیرا خود دعوت گناہ دیتا ہے۔ ویسے تو مسنون یہ ہے کہ لائٹ آف کر کے سویا جائے، اندھیرا کر کے، لیکن یہ شادی شدہ لوگوں کے لیے ہے۔ اگر جوان بچے بچیاں اگر اندھیرا کر کے سوئیں گے تو اندھیرا خود دعوت گناہ دیتا ہے۔ لہٰذا چاہے ڈم لائٹ صحیح، ان کو اجالے میں سونے کا عادی بناؤ تاکہ ہر وقت ان کو اس بات کا دغدغہ لگا رہے کہ کوئی دیکھ رہا ہے۔ اور ماں باپ اپنے بچے بچیوں کا دروازہ وہ اوپن رکھیں، کھلا رکھیں، خاص طور سے اس میں اسٹاپر نہ لگانے دیں تاکہ ان کو ہر لمحے اس بات کا خیال رہے کہ امی ابا دیکھ رہے ہیں یا ابھی آ رہے ہیں یا ابھی آ سکتے ہیں۔ اسی طرح بچے بچیاں اگر کمپیوٹر اور نیٹ استعمال کرتی ہیں، آن لائن کچھ پڑھنے کا نظام ہے، تو کوشش کریں کہ ان کو اوپن پیلس میں، یعنی ایسی جگہ پہ جہاں جیسے ڈائننگ روم ہوتا ہے جہاں سب کے سب بیٹھ کے کھاتے ہیں، ایسی جگہ پر، یا سٹنگ روم ہوتا ہے جہاں سب کے سب بیٹھتے ہیں، جس کو بیٹھک بھی اردو میں کہتے ہیں، اس جگہ پر ان کو اپنا سسٹم رکھ کر، اپنے فون وغیرہ رکھ کر، اسکرین رکھ کر وہاں ان کو مکلف کریں کہ یہاں بیٹھ کر آپ پڑھیں، یہاں بیٹھ کر آپ جو ہے دینی علمی کام کریں۔ اس لیے کہ اگر وہ تنہائی میں دروازے بند کر کے کریں گے تو پڑھیں گے تو وہ 1 گھنٹہ، پڑھیں گے تو وہ آدھا گھنٹہ، لیکن اس کے بعد پھر شیطان ان کو نہ جانے کیسی کیسی ویب سائٹ پر لے جائیں گے، اور کہاں کہاں وہ ننگے ناچ دیکھیں گے، اور کہاں کہاں وہ خرافات کریں گے۔ اور جب یہ ساری کی ساری چیزیں دیکھ لیں گے تو ذہن کے اندر یہی خمار اور یہی سحر معصیت کا جم جائے گا، اور نمازیں خراب ہوں گی، تنہائیاں خراب ہوں گی،
خلوتیں خراب ہوں گی، اس کا پورا خیال کریں۔ بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں کہ جن بچے بچیوں کی منگنیاں ہو گئی ہیں، جن کے ہاف میرج ہو گئے ہیں، رشتے ہو گئے ہیں، تو رشتہ تو ہوا ہے، کہنا سننا تو ہو گیا ہے، بات پکی ہو گئی، آپ کا لڑکا ہماری لڑکی یا اس دیواج رشتے میں منسلک ہو جائیں گے ایک وقت پر، بات تو ہو گئی، رشتہ تو طے ہو گیا، ٹھہراؤ تو ہو گیا، ٹھہراؤ تو ہو گیا، لیکن یہ نکاح نہیں ہوا، لہٰذا یہ دونوں کے دونوں بچے آپس میں ایک دوسرے کے لیے حرام ہیں، ابھی ان کا بات کرنا حرام، ان کا دیکھنا حرام۔ لیکن عجیب ہمارے معاشرے کے اندر بات چل رہی ہے، سگائی ہوتے کے ساتھ ہی فون نمبر ٹرانسفر ہو جاتے ہیں، بلکہ سیل فون گفٹ میں دیے جاتے ہیں اور گھنٹوں گھنٹوں بات ہوتی ہے۔ اب ذرا سوچو تو صحیح کہ یہ لڑکے اور لڑکیاں یہ گھنٹوں گھنٹوں کیا بات کرتے ہوں گے؟ یہ وہی سب بات کرتے ہیں جو حرام ہے، جو ناجائز ہے، یہ اپنے آپ کو دکھاتے ہیں، کئی مرتبہ اپنے کپڑے تک اتار دیتے ہیں۔ بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ جن بچے بچیوں کا نکاح ہو چکا لیکن کسی وجہ سے ابھی رخصتی وجود میں نہ آئی، گھر میں کوئی کام چل رہا ہے، گھر انکمپلیٹ ہے، اسی طرح یا کوئی خاص رشتہ دار باہر ملک سے آنے والا ہے اور اس نے کہا کہ میرے سامنے رخصتی کی تقریب ہو، مثال کے اور بھی کوئی وجوہات ہو سکتی ہیں، یا کوئی طبیعت خراب ہے، اس کی صحت کے ٹھیک ہونے کا انتظار کیا جا رہا ہے، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، اگر رخصتی میں تاخیر ہے تو اگرچہ اس دیواجی رشتے میں منسلک ہو چکے ہیں، نکاح ان کا ہو چکا ہے، ان کا دیکھنا جائز ہے، ملنا جائز ہے، سب کچھ جائز ہے، لیکن میں حکمتاً یہ بات کہا کرتا ہوں کہ ابھی بھی یہ فون پر آپس میں بات نہ کریں، اس لیے کہ جو پہلی ملاقات کی برکت ہوتی ہے، پہلی ملاقات کی جو خوشی ہوتی ہے، وہ خوشی یہ آپس میں بات کر کے ضائع کر لیں گے۔ بلکہ کئی مرتبہ یہ فون پر ایک دوسرے کو دیکھنا پسند کرتے ہیں اور دیکھ بھی سکتے ہیں، لیکن اور تو اور یہاں تک کہ کپڑے تک ایک دوسرے کے اتار کے فون پر اور یہ ویڈیو آپس میں چیٹنگ کرتے ہیں، ویڈیو گفتگو کرتے ہیں۔ اب نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کئی مرتبہ گھر میں آنے سے پہلے بیوی سے بجائے محبت کے نفرت ہو جاتی ہے۔ یہ سوچتا ہے مرد کہ میں نے جو کچھ تصویریں دیکھ رکھی ہیں دوسروں کی، وہ تو اس سے زیادہ اچھی ہیں، یہ تو اتنی اچھی نہیں ہیں، لہٰذا اب جو ہے یا تو بیوی سے محبت ہونی چاہیے تھی یا اس کے دل میں شیطان نے، نفس نے نفرت ڈال دی۔ اس لیے میری پیاری بچیوں، بہنوں، دین کی ذمہ داری میرے کندھوں پر ہے، اور اس شریعت کی ذمہ داری کو سامنے رکھتے ہوئے میں اتنا کھول کے آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں، اس لیے سنیں اور دل کے کانوں سے سنیں اور سمجھیں ان باتوں کو۔ اگر ہم نہیں سمجھائیں گے تو کون سمجھائے گا؟ کہ نکاح اگر بچے بچیوں کا ہو گیا، یہ سگائی ہو گئی، تو ہرگز ہرگز فون پر بات کرنے کی اجازت نہ دیں۔ اگر سگائی صرف ہوئی ہے تو جائز نہیں ہے، اور اگر نکاح ہو گیا تو اگرچہ تو جائز ہے، لیکن حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ بچے بچیوں کے آپس کی محبت کی ملاقات، پہلی ملاقات، اس کی پہلی برکتیں برقرار رہیں، اس لیے وہ فون پر ابھی گفتگو نہ کریں، وہ فون پر ہرگز ایک دوسرے کو نہ دیکھیں۔ پھر دیکھیں انشاءاللہ اس کی برکتیں کیسی آتی ہیں۔ ایک نوجوان بچے نے جو کسی مدرسے میں عالم بن رہا تھا، اس کا میرے پاس فون آیا اور کہا حضرت میرا نکاح ہو چکا اور رخصتی 2 سال کے بعد ہے، کیونکہ معاملہ یہ طے ہوا ہے کہ 2 سال کے بعد جب فراغت ہو جائے گی تب رخصتی ہوگی۔ اب میری جو بیوی ہے اس کے ساتھ میں فون پہ بات کرتا ہوں اور وہ بہت سخت ناراض ہو گئی ہے، بلکہ یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ مجھے طلاق دے دو، حضرت میں بہت ڈسٹرب ہوں، پلیز میری رہبری کریں۔ میں نے کہا بیٹا آپ کی رخصتی اتنی تاخیر کیوں؟ کہا کچھ رشتہ دار باہر ہیں اور یہ تعلیم کا بھی انتظام، وہ تعلیم کی فراغت کا انتظار ہے، اور گھر بھی ابھی ناقص ہے، گھر بننا باقی ہے، اس لیے اتنی لمبی مدت رکھی ہے۔ میں نے کہا جب نکاح ہو گیا تو آپ نے بات کرنی شروع کر دی کہ جی ہاں میں بات کرتا تھا، آپس میں روزانہ ویڈیو کال کرتا تھا۔ میں نے کہا بیٹا کاش کہ یہ بات آپ مجھ سے پہلے پوچھ لیتے تو زیادہ بہتر تھا۔ میں نے کہا ہوا کیا، اتنے ناراض وہ کیوں ہوئی ہے، اور یہ رخصتی سے پہلے لڑائی جھگڑا آپس میں ہوا کیوں ہے؟ کہ میں نے اس سے کوئی مطالبہ کیا تھا فون پر، لیکن اس نے مطالبہ پورا نہیں کیا، تو میں نے اس کو غصے میں کہا کہ میں تجھے طلاق دے دوں گا۔ اب آپ بھی سمجھ سکتی ہیں اور میں بھی سمجھ سکتا ہوں اس نے کیا مطالبہ کیا ہوگا، یہی مطالبہ کیا ہوگا کپڑے اتارنے کا، نعوذ باللہ، اللہ حفاظت فرمائے۔ اب ظاہری بات ہے کہ جو بچی ابھی رخصت نہیں ہوئی، جس میں غیرت ہے، تو ظاہری بات ہے کہ وہ اس طرح کی حرکت کیسے کرے گی؟ خیر، اب جب کہا کہ میں نے جذبات میں یہ بات کہہ دی تو اس نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ آپ نے کس سے میرا رشتہ کر دیا ہے؟ وہ مجھ سے
جو ہے اس طرح کی بات کر رہا ہے کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا، تو جو رخصتی سے پہلے مجھے طلاق کی تھریٹ دے رہا ہو، دھمکی دے رہا ہو، وہ بعد میں کیا نہیں کر سکتا؟ لہٰذا اللہ کے لیے میرا اس کا کچھ نہیں بگڑا، وہ اپنے گھر میں اپنے گھر، رخصتی ہوئی نہیں ہے، لہٰذا اس کو کہو کہ وہ مجھے چھوڑ دے۔ میری ماں بہنوں، ذرا سوچو، سوچنے کا مقام ہے کہ یہ کتنی گمبھیر باتیں ہیں۔ لہٰذا ہر دور کے اندر الگ الگ قسم کے مسائل ہوتے ہیں، اس زمانے کے علماء صلاحہ کی ذمہ داری ہے کہ ان پہ نظر رکھیں۔ اسی طرح میں جس ادارے میں بیٹھا ہوں، میری پیاری پیاری بچیاں یہاں پڑھ رہی ہیں، دور حدیث میں ہوں گی، بہت سی ایسی ہوں گی جن کے رشتے ہو چکے ہوں گے، بہت سی ایسی ہوں گی جن کے رشتے ہونے باقی ہیں، لیکن ان کے لیے دعائیں کی جا رہی ہیں، وہ خود بھی اپنے مستقبل کے لیے دعائیں کر رہی ہوں گی، اور محلے پڑوس کی دوسری ماں بہنیں بھی آئی ہوئی ہوں گی۔ ایک بات اور اچھی طرح یاد رکھیں، جو بچیاں جن کے رشتے ہوتے ہیں، نکاح ہوتے ہیں، وہ اپنے گھر سے فون لے کر اپنی سسرال نہ جائیں، اس لیے کہ کئی مرتبہ عجیب بات یہ ہوتی ہے کہ شوہر شک کی نظر سے دیکھتا ہے کہ یہ اپنے گھر سے فون لے کر آئی ہے، نہ جانے اس کا کس کس سے تعلق ہوگا، تو وہ خواہ مخواہ کی فون میں ہمارے گھسے گا، اور ظاہر ہے کوئی کزن ہو، رشتہ دار ہو، کسی نہ کسی کا فون نمبر تو اس میں ضرور ہوگا، نتیجہ ہوگا کہ وہ بدگمان ہو جائے گا۔ جو ایک تو فون لے کر نہ جائیں، بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ نئی نویلی دلہن کو جو دلہائیں اسمارٹ فون اور یہ جو تماچے جیسے فون ایک ایک فٹ کے دیے جاتے، کیا ضرورت ہے؟ یہ تو اصل میں اسمارٹ فون اور واٹس ایپ اور یہ سب چیزیں تو بزنس کے لیے، بزنس پرپز پہ کسی مجید نے ایجاد کی تھی۔ سادہ سا فون 1500 2000 روپے کا، جس میں ہیلو ہیلو ہو سکے، جس میں ایک دوسرے کی آواز سن سکے، اس سے بھی کام چل سکتا ہے، لیکن نہیں، لڑکے بھی اس کو شان سمجھتے ہیں، اور لڑکیاں بھی اس کو اپنی سہیلیوں کو دکھانے میں فخر محسوس کرتی ہیں کہ میرے شوہر نے تو اتنے 1000 کا فون لا کے دیا، 1000 کا فون لا کے نہ دیا، اس نے 50,000 کا، 1,00,000 کا، 60,000 کا، یہ جہنم کا ایک ایندھن تمہارے گود میں لا کے ڈالا ہے اس نے۔ اب نوجوان لڑکی اپنے گھر سے دلہن بن کر آئی، کچی پکی ابھی اس کی تربیت ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ چوہے کو مل گئی کوئی کترن، اور وہ سمجھتی ہے، وہ چوہیا سمجھ رہی ہے کہ مجھ سے کوئی بڑا بزاز نہیں۔ ایک اردو میں ایک محاورہ ہے کہ کوئی چوہیا اپنے منہ کے اندر کوئی کپڑے کا ٹکڑا لے کے بھاگ رہی تھی، اور اچھل رہی تھی، کود رہی تھی، اور وہ یوں سمجھ رہی تھی گویا میں کپڑے کی مالک ہوں، بہت سارا کپڑا میرے پاس ہے، مجھ سے بڑا بزاز کون ہوگا۔ اب یہ لڑکی جو بیچاری متوسط گھرانے کی تھی، اب اس کو اسمارٹ فون مل گیا، بڑا مل گیا، تو سہیلیوں کو دکھا رہی ہے، اور گویا اس بات کی دعوت دے رہی ہے میرے شوہر نے مجھے یہ دیا، تم بھی امید کرو تمہارا شوہر بھی بہت اچھا فون تمہیں لا کے دے گا۔ گویا یہ دعا کا موضوع چل پڑتا ہے سہیلیوں میں کہ دعائیں ہونی چاہیے کہ اچھے سے اچھا فون ملے تم کو۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ جس فون کے ذریعے سے جہنم کمائی جا رہی ہے، جس فون کے ذریعے سے روحانیت کا جنازہ نکل رہا ہے، جس فون کے ذریعے سے تقدس پامال ہو رہا ہے، جس فون کے ذریعے سے ہمارا سارا نور رخصت ہو رہا ہے، کتنی بری بات ہے، اس کو ہم فخر کی چیز سمجھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نیز جب فون شوہر دے دے تو اب کوشش اس بات کی کرے کہ اپنا تعلق بس اپنے شوہر کا، اپنے فون میں صرف شوہر کا نمبر یا اپنے بھائی کا، اپنے والد کا، اپنی ماں کا ہو، اس کے علاوہ کوئی 6 7 8 نمبر نہ ہو۔ اس لیے کہ بہت سارے شوہر وہ ہوتے ہیں جو شک کی نظر سے ہمیشہ اپنی بیوی کو دیکھتے ہیں، اور شک کا جو علاج یہ افلاطون کے پاس بھی نہیں تھا۔ جس کو شک کی بیماری ہو اس کا دور کرنا بہت مشکل کام۔ تو یہ عورت کی ایک پاکیزہ عورت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ایسا موقع ہی فراہم نہ کرے جس کی وجہ سے شوہر کو شک ہو۔ دیکھو اللہ کی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ازواج مطہرات میں سے کسی کو لے کر عشاء کے بعد باہر نکلے، دروازے کے باہر، تو کوئی صحابی سامنے سے گزر رہے تھے، فوراً کہا کہ یہ تمہاری فلاں والدہ ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بھی کیا بات ہے، یعنی آپ نے یہ کیوں فرمایا؟ کہ نہیں، شیطان کئی مرتبہ دل میں کوئی بات ڈال دیتا ہے کہ یہ کون ہے۔ دیکھیے وقت کا نبی، وقت کے پیارے صحابی کے سامنے شک کو دور کرنے والی بات کا پہلے اظہار کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شکوک دل میں آ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیر۔ تو ہم ایسی
چیز کیوں اپنے فون میں رکھیں جس کی وجہ سے ہمارا شوہر جو ہے وہ شک میں مبتلا ہو؟ اس لیے خاص اس کا اہتمام کریں۔ بلکہ اگر کوئی فون آ بھی رہا ہے اور شوہر کو یہ پتہ نہیں کس سے بات ہو رہی، تو اس کا مائک ہی کھول دو تاکہ اس کو یہ پتہ چل جائے کس سے بات ہو رہی ہے، اس کو بالکل دل میں اطمینان ہی رہے کہ نہیں الحمدللہ میرا دل تم سے مطمئن ہے۔ اسی طرح جب نکاح ہو جاتا ہے تو نکاح کے بعد میاں بیوی آپس میں ملتے ہیں۔ کئی مرتبہ بہت سارے شوہر ہونے والی بیوی سے کچھ سوال کرتا ہے، کہتا پلیز مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارا کسی کے ساتھ تعلق تھا کیا؟ پھر میں بھی تم کو بتاؤں گا میرا بھی کوئی تعلق تھا۔ اب وہ بیچاری پہلے تو منع کرتی ہے، جب وہ یوں کہتا ہے کہ میرا بھی کسی تعلق تھا پھر میں بتاؤں گا، تو وہ بیچاری وہ نادان وہ کم عقل غلطی کر جاتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ میں جب اسکول میں پڑھتی تھی ایک لڑکا تھا ہمارے محلے کا اور وہ میرے سے محبت کرتا تھا اور وہ مجھے چٹھی بھیجتا تھا۔ بس اتنی بات سنتے کے ساتھ ہی کئی مرتبہ پہلی شب کے اندر، پہلی ملاقات کے اندر شوہر نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے رکھی۔ میرے علم میں اس طرح کے کئی واقعات ہیں۔ اول تو شوہر کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی کے ماضی کو کیوں کھنگالے، کیوں جھانکے اور کیوں ایسا سوال کرے۔ نہ بیوی کو یہ حق ہے کہ وہ شوہر کے ماضی کے بارے میں پوچھے، اس لیے کہ اس زمانے میں کون لڑکا حضرت یوسف علیہ السلام جیسا پاک دامن ہے اور کون لڑکی حضرت مریم اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ جیسی عفیفہ ہے۔ ہر ایک کا صغیرہ کبیرہ گناہ ہوا ہے۔ اللہ نے سب کے گناہوں پہ پردے ڈال کے رکھے ہیں، سب نے معافیاں مانگ لی، توبہ کر لی، اللہ نے معاف کر، ستاری کا پردہ ڈال کے رکھا ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کبھی اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ جب اللہ رب العزت نے پردے ڈال رکھے ہیں تو کسی کو کیا حق ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راز کے پردوں کو کی چادروں کو چاک کرے اور جھانک کے دیکھے؟ اس لیے میاں بیوی کو ہرگز یہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی کے ماضی کو، کسی کے پاسٹ کو کھنگالے اور اس میں جھانک کے دیکھے۔ لہٰذا کبھی بھی بچی یہ غلطی نہ کرے، شوہر کے ساتھ جب نکاح ہو جائے اور ملاقات ہو، اس میں اگر کوئی کچھ بات پہنچے چاہے وہ قسم کیوں نہ دے، ہرگز کہا جب کوئی معاملہ اس طرح کا نہیں تو ہم کیوں کریں، ہم آپ کے سامنے ایسی بات کیوں کریں اور آپ ایسا سوال کیوں کر رہے ہیں اور ایسی بات کیوں چھیڑ کے رکھی ہے، اتنی دیر آپ سبحان اللہ الحمدللہ پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ جنت میں ایک محل بنا دیں گے۔ اس طرح کی بات ہونی چاہیے۔ تو غرض یہ کہ یہ چند باتیں جو آپ کے سامنے اس عاجز نے عرض کی، یہ وہ باتیں ہیں جن کو کئی مرتبہ ایسے مواقع پر ہی ذکر کیا جاتا ہے اور ایسے مجموع ہی کے اندر ذکر کیا جاتا ہے کیونکہ آپ ہی سے متعلق یہ باتیں ہیں۔ نیز بھری جوانی کے اندر ہم زندگی کا جیسا معمول بنائیں گے ویسا معمول ہمارا بنے گا۔ لہٰذا آج ہی سے اس بات کا ارادہ کریں کہ وقت پر نماز انشاءاللہ محبتوں کے ساتھ، عظمتوں کے ساتھ پڑھیں گے۔ نماز کے آگے پیچھے کی جو سنتیں ہیں ان کو بھی عظمتوں کے ساتھ پڑھیں گے۔ ماں بہنیں کوشش اس بات کی کریں کہ نماز کو اول وقت میں پڑھنے کی کوشش کریں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ آج کل کی مصروفیت اتنی زیادہ بے تکی ہو گئی ہیں گھروں کے اندر کہ کئی مرتبہ ہم سوچتے ہیں ابھی پڑھتے ہیں، ابھی پڑھتے ہیں، ابھی ٹائم ہے، ابھی پڑھتے ہیں، اور اچانک کوئی ایسا کام آ جاتا ہے کہ وہ پھر وقت ہی چلا جاتا ہے، یا اچانک کوئی گھر میں ایسے مہمان آ گئے، اب ان کی خدمت میں لگے، اس میں لگے تو مسئلہ ہو گیا۔ شہروں کے اندر کئی مرتبہ اتنے چھوٹے گھر ہوتے ہیں، ایسے چھوٹے، اور مہمانوں کی تعداد اتنی زیادہ کہ کونا ڈھونڈنا مشکل ہوتا ہے، نماز کے لیے مصلی بچھانا مشکل ہوتا ہے۔ بہرحال شیطان کے سستی کے غلبہ ہونے سے پہلے پہلے ہم اللہ کے فرائض ادا کرنے والے بنیں۔ حدیث پاک میں ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ بندی 10 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے ایک فرشتہ بھیجتے ہیں جو اس بندے یا بندی کے ساتھ باڈی گارڈ بن کے کھڑا ہوتا ہے، جو شیطان سے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اب بتائیے ہم میں سے کون ایسا ہے جس کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہمیں یاد نہیں ہے؟ تو اگر 10 مرتبہ ہم روزانہ پڑھ لیں، چاہے چلتے ہوئے پڑھ لیں، چاہے بیٹھے بیٹھے پڑھ لیں، چاہے لیٹے لیٹے پڑھ لیں، تو اس کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ پاک آسمان سے ایک فرشتہ ہمارے لیے کھڑا کرتے ہیں جو ہمارا باڈی گارڈ بنتا ہے۔ ہمارے ساتھ اگر کوئی گن مین، کوئی بندوق بردار، محافظ ہمارے ساتھ چل رہا ہو جو ہماری حفاظت کر رہا ہو، ہمارا انگ رکشک ہو، باڈی گارڈ ہو، تو کس کی کیا مجال جو ہمیں ٹیڑھی نظر سے دیکھے؟ اللہ کا فرشتہ قوی اگر ہمارے ساتھ ہماری حفاظت کر رہا ہو تو شیطان کی کیا مجال ملعون کی کہ وہ ہمارا کوئی بال بیکا کرے۔
لہٰذا اس کا خاص اہتمام کریں۔ 10 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بیٹھے بیٹھے ابھی بھی پڑھ سکتی ہیں، روزانہ اس کا اہتمام کریں۔ الحمدللہ میں خود اس کا اہتمام کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا اے معاذ مجھے تم سے محبت ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی آپ سے محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی محبت کی وجہ سے میں تمہیں کچھ کلمات بتا رہا ہوں، ہر نماز کے بعد ان کلمات کو کبھی بھولنا مت، یعنی ضرور پڑھنا۔ اب یہاں ذرا ایک بات سمجھ لیں کہ کوئی دوست اپنے دوست کو اگر کوئی تحفہ دیتا ہے تو وہ بھی بہت پیارا ہوتا ہے۔ یہاں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو فرمایا اے معاذ مجھے تم سے محبت ہے۔ معلوم ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے حبیب اور معاذ بن جبل ہوئے محبوب اس جگہ۔ تو حبیب جب اپنے محبوب کو کوئی تحفہ دیتا ہے تو وہ بھی بہت پیارا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو جو بات بتائی وہ یقیناً بہت پیاری تھی، تبھی تو بات بتائی اور تاکید فرمائی، کہا ہر نماز کے بعد ان کو پڑھنا مت بھولنا۔ چنانچہ وہ کلمات کیا ہیں کہ ہر نماز کے بعد یہ الفاظ پڑھنا، یہ کلمات کہنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ الحمدللہ جب سے میں نے اس حدیث کو پڑھا ہے، ان الفاظ کو پڑھا ہے، میں خود بھی اس پر عمل کرتا ہوں اور اپنے بچوں سے بھی اس پر عمل کرواتا ہوں۔ چنانچہ آپ بھی ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم ضرور اس پر عمل کریں گے۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، 3 جملے ہیں۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یا اللہ میری مدد فرما آپ کا ذکر کرنے پر۔ ذکر کیا ہے؟ ذکر اصل میں کہتے ہیں اللہ کی یاد کو، اور یاد کئی قسم کی ہوتی ہے۔ اصل تو یاد عمل ہے دل کا۔ کوئی بہن آئی گھر کے اندر، کوئی بھائی آیا، بھائی جان ابھی آپ کو میں یاد کر رہی تھی، تو یاد تصویر پہ نہیں کر رہی تھی، یاد زبان سے نہیں کر رہی تھی، بلکہ دل میں کر رہی تھی۔ معلوم ہوا یاد نام ہے دل کا۔ تو اصل یہ دل، لیکن کئی مرتبہ اظہار زبان سے بھی ہوتا ہے، کئی مرتبہ آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں، ارے بھائی ابھی آپ کا تذکرہ کر رہے تھے، دیکھو یہ تذکرہ، اس میں ذکر کا لفظ ہے، یعنی دل میں آپ کی یاد تھی تبھی تو زبان سے تذکرہ کر رہے تھے۔ تو کئی مرتبہ ذکر زبان سے ہوتا ہے، کئی مرتبہ دل سے ہوتا ہے، یعنی کئی مرتبہ صرف دل سے ہوتا ہے، کئی مرتبہ دل سے ہوتا ہے، زبان سے اس کا اظہار ہوتا ہے، اور کئی مرتبہ ذکر اصل میں نام ہے اللہ کی یاد کا، اور اللہ کی یاد کے لیے مختلف کئی مرتبہ کام ہوتے ہیں۔ مثلا آپ اللہ کی محبت میں کسی کی خدمت کر رہے ہیں، مہمانوں کی خدمت کر رہے ہیں، یہ بھی ذکر میں داخل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی نسبت پر آپ مہمانوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ یا آپ کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں تو مطالعہ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ نفع کی بات ملے اور ہم اس پر عمل کریں اور عمل سے اللہ راضی ہوں، تو یہ مطالعہ بھی ذکر میں داخل ہے۔ منشا ذکر، ذکر کا جو منشا ہے کہ غفلت سے دور رہیں، گناہوں سے دور رہیں اور ذات حق کے قریب رہے، تو ہر وہ عمل جو بندے کو ذات حق سے قریب کر دے، غفلت سے دور کر دے، وہ ذکر میں داخل ہے۔ تو ذکر کا مفہوم تو بڑا وسیع ہے۔ تو اللہم اعنی علی ذکرک، کہ اللہ آپ میری مدد فرمائیے کہ میں آپ کا ذکر کروں، یعنی غفلت سے میں نکلوں اور آپ کی طرف متوجہ رہوں۔ سبحان اللہ۔ اللہم اعنی علی ذکرک، پھر فرمایا وہ شکری کا، اے اللہ میری مدد فرما آپ کے ذکر کرنے پر اور آپ کا شکر کرنے پر۔ اب یہ بچے میرے سامنے بیٹھے ہیں، یہ میں کسی بچی سے، معصوم بچی سے کہوں بیٹا آپ میرا شکر کیوں نہیں ادا کرتی، تو وہ کہیں گی حضرت آپ کو ہم نے پہلی بار دیکھا، پہلی بار سنا، آپ نے ہمیں کوئی ہدیہ نہیں دیا، آپ نے ہمیں کوئی تحفہ نہیں دیا، تو ہم کس بات پہ شکریہ ادا کریں؟ تو شکریہ تو کسی نعمت پر کیا جاتا ہے۔ تو گویا بندہ در حقیقت اللہ سے یہ سوال کر رہا ہے، یا اللہ آپ مجھے نعمتوں میں رکھیے اور شکر کی توفیق دیجیے۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک، پھر کہا وحسن عبادتک، اور اے اللہ جب بھی میں عبادت کروں تو اچھے انداز سے عبادت کروں، اس پر مجھے توفیق عطا فرما، میری مدد فرما۔ کیا مطلب اچھے انداز سے کروں؟ دیکھو ایک کام 2 طرح سے کیا جاتا ہے، ایک اٹھ پٹانگ انداز سے کیا جاتا ہے اور ایک سلیقے سے کیا جاتا ہے۔ میں مثال دیا کرتا ہوں کہ اگر چاول 1 گلاس ہو، مسالہ 1 گلاس ہو، گوشت 1 گلاس ہو، لیکن بریانی بنانے والا بھٹیارا 1 گلاس نہیں ہے، 20 گلاس ہے، تو وہ بریانی نہیں بنائے گا، درمیانی بنائے گا۔ بریانی نہیں ہوگی، وہ کوئی درمیانی چیز ہوگی۔ اب اس کا الگ سے جو بھی چیز بن کر آئے گی آپ کے سامنے، پھر اس کا نام طے کرنا، کیونکہ بریانی تو وہ نہیں ہے۔ اسی طرح
کئی مرتبہ بندہ عمل تو کرتا ہے لیکن عمل ایک کلاس کا نہیں کرتا. میں ایک مثال اور دیا کرتا ہوں کہ آپ کی اینٹ ایک کلاس، سریا ایک کلاس، سیمنٹ ایک کلاس، ریتی ایک کلاس، لیکن اگر بنانے والا راز معمار، اگر بنانے والا وہ ڈھنگ کا نہ ہو، سلیقے کا نہ ہو، وہ بی کلاس سی کلاس ہو، تو یہ ساری چیزیں ایک کلاس ہونے کے باوجود نہ گھر خوبصورت بن سکتا ہے، نہ پختہ بن سکتا ہے، وہ کمزور بنے گا، ناقص بنے گا اور بے ڈھنگا بنے گا. تو ہم عبادت بھی کریں اور بے ڈھنگی کریں، کیا فائدہ؟ بہت اچھا وضو کریں، شاندار لباس پہنیں، خوشبو کا استعمال کریں اور سلیقے کے ساتھ، وقار کے ساتھ قبلہ رخ کھڑے ہوں، عظمتوں کے ساتھ نماز 2 رکعت پڑھیں، پھر دیکھیے اللہ پاک کیسا اس کو قبول فرماتا. تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نصیحت فرمائی کہ معاذ مجھے تم سے محبت ہے. انہوں نے فرمایا مجھے بھی آپ سے محبت ہے. کہا اسی محبت کے رشتے کی بنا پر بتا رہا ہوں، یہ عمل آپ اہتمام کے ساتھ کریں. اور کیا بتایا اس عمل کے اہتمام سے کریں؟ کہ یہ 3 چیزیں ہر نماز کے بعد مانگ لیا کر لیں. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. تو یہ دعا انشاءاللہ امید ہے میری بچیاں، یہ میری بہنیں جو سن رہی ہیں ان کو یہ کریں گی. اور جن کو یہ الفاظ یاد نہ ہو، وہ جن بچیوں کو یاد ہے، یہ اہل علم کا مجمع ہے، بچیاں معلمات ہیں، ان کو یاد ہوگا تو ان سے اپنے فون میں چاہے ریکارڈ کروا لیں، چاہے ان کو لکھوا لیں، چاہے 2-4 مرتبہ ان کے پاس سامنے بیٹھ کے اس کو دہرا لیں تو انشاءاللہ پختہ ہو جائے گا. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. تو دیکھیے اس عاجز نے آپ کے سامنے چند باتیں پیش کی. ایک تو یہ کہ دین اسلام صرف نام چند عبادتیں کرنے کا نہیں ہے، بلکہ عبادت تو ایک شعبہ ہے. اس کے علاوہ عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق، 4 شعبے عبادات کے علاوہ ہیں. تو اگر ہم صرف ایک شعبے کو فالو کریں، ایک شعبے کو سنبھال کے رکھیں، ایک شعبے پہ عمل کریں اور 4 شعبے چھوڑ دیں، تو بتائیے اس کو کس نے دین پر عمل کرنا کہا؟ ایک آدمی صرف ہمارے ہاں صبح سے شام تک کام کرنے پہ ٹھہرا ہو، مزدور ہو، اور وہ صرف 1 گھنٹہ کام کرے اور باقی جو ہیں آرام کرے، تو اس کو کام کرنے والا نہیں کہا جائے گا، اس کو چھوڑنے والا کہا جائے. ہم ایک شعبے پہ عمل کریں اور 4 کو چھوڑیں تو ہم کرنے والا نہیں کہلائیں گے، چھوڑنے والے کہلائیں گے. تو ہم دین پر عمل کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ دین کے نام پر دھوکہ دینے والے اور دھوکہ کھانے والے. ہم نے تو صرف نماز کو، عبادت کو اپنایا، ہم نے تو روزے کو اپنایا، صرف زکوٰۃ کو اور حج کو اپنایا، اس کے علاوہ تو سب چھوڑا. عقائد کو چھوڑا، عبادات کو چھوڑا، معاملات کو چھوڑا، معاشرت کو چھوڑا. اور ہاں میری ماں بہنوں، عقائد کی اتنی اہمیت ہے، یعنی اللہ کو ایک ماننا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبی نہ ماننا، نبوت میں کسی کو محبوب کے ساتھ، محبوب کے رخصت ہونے کے بعد کسی کو نبوت میں شریک نہ ٹھہرانا، یہ اتنا بنیادی عقیدہ ہے. اگر کسی کا صرف یہ عقیدہ صحیح سالم ہو، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں، ساجی نہیں جی، اور اسی طرح اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اگر یہ عقیدہ صحیح سلامتی کے ساتھ لے گئے، پھر چاہے 1 وقت کی نماز نہ پڑھی ہو، 1 وقت کا روزہ نہ رکھا ہو، 1 روپے کی زکوٰۃ نہ دی ہو، 1 حج نہ کیا ہو، کچھ بھی نہ کیا ہو، صرف یہ عقیدہ صحیح سالم اگر لے گئے، خدا کی قسم جہنم میں جا کر سزا بھگت کر آخر میں جنت میں جائے گا، سب سے آخری جنتی بن کر بھی جنت میں جائے گا اس عقیدے کی وجہ سے، اور دنیا سے 10 گنا بڑی جنت پائے گا. اس عقیدے کی اتنی ویلیو، اتنی اہمیت ہے. صرف اللہ ایک ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، سچے دل سے اس کا یقین کر لیا اور زبان سے اس کا اقرار کر لیا اور کوئی عمل دوسرا نہیں کیا عبادات وغیرہ کا، تو سیدھا جنت میں جائے گا. ہاں عبادات وغیرہ چونکہ یہ فرض تھی اور اس پہ نہ کرنے پر عذاب ہے، تو وہ عذاب میں جل کر کے مر کٹ کے اللہ پاک فریش کر کے اس کو جنت میں داخل کریں گے. اور اگر سب سے آخری جنتی بھی ہوا تو دنیا سے 10 گنا بڑی جنت کا مالک بنے گا. اور اگر عقائد گڑبڑ ہوئے، عقیدہ صحیح نہ ہوا، تو چاہے ہر وقت نماز میں سجدے میں سر رگڑتا رہتا ہو، ہر وقت جو ہے ہر روز روزے رکھتا رہتا ہو، اور مکہ مکرمہ میں کوئی فلیٹ خریدا ہو اور روزانہ عمرے کرتا ہو اور بیگ بھر بھر کے روزانہ صدقہ خیر خیرات کرتا ہو، خدا کی قسم جنت تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ عقیدہ صحیح سالم نہیں لے گا. میری ماں بہنوں، عقیدے کو مضبوط کرو، اپنے بچوں کے عقیدوں کو مضبوط کرو، اپنے عقیدوں کو مضبوط کرو جی. اور اپنے دائیں بائیں اس بات کو دیکھو کہ سارے کے سارے جنت میں جانے والے بنے، عقیدے ان کے مضبوط ہوں، شرک نہ کر رہے ہوں.
وہ اللہ تعالیٰ جی اولاد اللہ ہی دیتا ہے، اللہ ہی حیات دیتا ہے، اللہ ہی وفات دیتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے دل کے اندر، ہمارے دائیں بائیں کسی کے دل میں یہ بات ہو کہ نہیں فلاں درگاہ پہ چلے جائیں، فلاں قبر پہ چلے جائیں تو باپو بھی جو زندہ کر سکتے ہیں، باپو بھی کسی کو اولاد دے سکتے ہیں۔ ارے باپو اگر زندہ کر سکتے تو وہ خود زندہ کیوں نہیں رہے دنیا میں؟ وہ دنیا سے کیوں چلے گئے؟ جو انسان پیشاب پخانے کا محتاج ہو، کھانے پینے کا محتاج ہو، اوڑھنے بچھانے کا محتاج ہو، چلنے پھرنے کا محتاج ہو، ظاہری بات ہے وہ رب کبھی نہیں ہو سکتا۔ رب کی شان تو، اللہ کی شان تو دوسری۔ اس لیے میری ماں بہنوں، عقائد کو اچھی طرح سے مضبوطی سے پکڑو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ان کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کر دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین یا رب العالمین۔ پیارے اللہ، ہم ظاہر میں آپ کے بندے اور بندیاں ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں۔ اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ جی، یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں اور یہ زبان کو سوال کرنے کے قابل نہیں۔ آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے، آپ سے سوال نہ کرے تو کس سے سوال کرے۔ ایک کمزور ایک قوی کے دروازے پر، ایک سائل ایک سخی کے دروازے پر، ایک محتاج ایک غنی کے دروازے پر حاضر ہے۔ میرے پیارے اللہ، ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں۔ میرے پیارے اللہ، آپ ہمیں معاف کر دیجئے، آپ ہمیں معاف کر دیجئے، آپ ہمیں معاف کر دیجئے۔ پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک بدن کا روواں روواں گنہگار ہے، بدن کا ٹیشو ٹیشو گنہگار ہے، لیکن میرے پیارے اللہ، ہمارے 5 فٹ کے جسم کے اندر 4 انگل کا ایک عضو ایسا بھی ہے جس نے آج تک آپ کی نافرمانی نہیں کی، اور وہ ہے ہمارا ماتھا، وہ ہے ہماری پیشانی۔ اللہ جی، جب سے ہوش سنبھالا ہے آپ کے سوا کسی اور کے سامنے یہ پیشانی نہیں جھکی ہے، نہ جھکی ہے نہ جھکے گی انشاءاللہ۔ میرے پیارے اللہ، اس پیشانی کی وفاداری کے طفیل پیارے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے، ہم سب کو ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ اللہ تقوی دے دیجئے، پاکیزگی دے دیجئے، معرفت دے دیجئے، قرب دے دیجئے، ولایت دے دیجئے، مقام احسان دے دیجئے، مقام احسان کا کامل احساس دے دیجئے۔ میرے پیارے اللہ، ہم سب کو ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ پیارے اللہ، دنیا کے باپ کو دیکھا کہ جب بچہ صبح سویرے تیار ہو کر اسکول کی طرف جاتا ہے، بستہ اپنی کمر پر پشت پر لاد لیتا ہے، چند قدم دور جاتا ہے، پھر واپس آتا ہے اور والد سے کہتا ہے ابو میرے پاس پین نہیں ہے، میرا قلم گم ہو گیا، میرے استاذ نے کل بھی مجھے سزا دی تھی، ٹیچر نے سزا دی تھی، یا تو آپ مجھے پیسے دے دو تاکہ اسٹیشنری کی دکان سے وہ میں پین خرید کے اسکول میں جاؤں، یا پھر آپ مجھے پین دے دیجئے اگر آپ کے پاس ہو۔ باپ فوراً الماری کھولتا ہے اور کہتا ہے بیٹا یہ بہت قیمتی قلم میرے پاس ہے، مجھے کسی نے گفٹ میں دیا تھا، آج کل چونکہ مجھے ضرورت نہیں ہے، فون سے سارا میرا کام ہو جاتا ہے، لہٰذا بیٹا یہ رکھو، محنت سے پڑھو اور آگے بڑھو، بہت قیمتی یہ قلم ہے۔ پیارے اللہ، ضرورت سے زائد چیز باپ اپنے بچے کو دے کر خوش ہوتا ہے۔ میرے پیارے اللہ، آپ کے پاس نعمتوں کے خزانے ہیں اور آپ کے کسی کام کے نہیں ہیں، آپ نے بنائے ہیں دینے کے لیے، اللہ ہم بیٹھے ہیں لینے کے لیے۔ اللہ جی دے دیجئے، اپنی محبت دے دیجئے، اپنی معرفت دے دیجئے، اپنا قرب دے دیجئے، اپنی ولایت دے دیجئے، مقام احسان دے دیجئے، مقام احسان کا کامل احساس دے دیجئے۔ میرے پیارے اللہ، زندگی کا قیمتی حصہ غفلتوں میں گزر گیا، نہیں پتہ زندگی کی شام کس گلی میں ہوگی اور کس حال میں ہوگی۔ یا اللہ میرے پیارے اللہ، وقت آنے سے پہلے پہلے یا اللہ سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ موت کا وقت آنے سے پہلے پہلے کچھ اعمال کا ذخیرہ جمع کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ گناہوں کو معاف فرما، گناہوں کی نفرت دل میں ایسی بٹھا دیجئے جیسے مرے ہوئے کتے اور خنزیر کی نفرت دل میں بیٹھی ہوئی ہے۔ میرے پیارے اللہ، ہم آپ کا نیک بندہ اور بندی بننا چاہتے ہیں، لیکن نفس و شیطان یا اللہ ہمیں ملوث کر دیتے ہیں گناہوں میں۔ اے میرے پیارے رب، اے میرے پیارے رب، ہم ایک قدم آپ کی طرف بڑھاتے ہیں، نفس و شیطان ایسی ٹھوکر مارتا ہے، 10 قدم دور جا کے گرتے ہیں۔
میرے پیارے اللہ آپ ہمیں بچا لیجئے، آپ ہمیں بچا لیجئے، آپ ہمارا ہاتھ پکڑ لیجئے کہ اللہ کمزور بچے جب سفر کرتے ہیں، راستے پہ چلتے ہیں اور راستے میں کہیں نالی آ جاتی ہے، کہیں گڑھا آ جاتا ہے تو باپ کود کے آگے چلا جاتا ہے، بچہ ادھر رہ جاتا ہے، بچہ کہتا ہے ابو میں کود نہیں سکتا، بعد واپس آتا ہے، گود میں اٹھا کے بچے کو لے کے جمپ کر جاتا ہے۔ میرے پیارے اللہ گود اٹھا لیجئے، آپ ہمیں گود اٹھا لیجئے، آپ ہمیں گود اٹھا لیجئے، اللہ جی گود اٹھا لیجئے۔ اللہ جی ہم نفس و شیطان نے جو خندق کھود رکھی ہے ہمارے اور آپ کے درمیان، ہمارے اور آپ کے قرب کے درمیان، اللہ اس خندق کو پار نہیں کر سکتے۔ اللہ جی آپ گود اٹھا لیجئے، اللہ جی آپ ہمیں گود اٹھا لیجئے، آپ ہمیں گود اٹھا لیجئے۔ میرے پیارے اللہ پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ میرے پیارے اللہ قیمتی لقمے آپ کھلاتے ہیں کہ اللہ کروڑوں انسانوں سے بہتر آپ نے ہمیں لباس عطا فرمائے، کروڑوں انسانوں سے بہتر آپ نے جوتی چپل عطا فرمائے، کروڑوں انسانوں سے بہتر کھانے کے لقمے عطا فرمائے، کروڑوں انسانوں سے بہتر رہنے سہنے کے لیے آپ نے گھر عطا فرمائے۔ میرے پیارے اللہ کس زبان سے آپ کا شکر ادا کریں؟ میرے پیارے اللہ ہم شکر ادا نہیں کر سکتے، ہم شکر ادا نہیں کر سکتے۔ میرے پیارے اللہ آپ ہمیں نعمتوں میں رکھیے اور شکر کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، مومن کا معاملہ عجیب ہے کہ اگر اس کو تکلیف پہنچتی ہے اور یہ صبر کرتا ہے تو بھی اس کو جنت ملے گی، اور اگر یہ شکر کرتا ہے اور اس پر اگر اس کو نعمت ملتی ہے اور اس پر شکر کرتا ہے تو بھی اس کو جنت ملے گی۔ میرے پیارے اللہ جب نظام اس طرح کا بنا ہوا ہے کہ مصیبت پر صبر کرنے پہ بھی جنت ملتی ہے، نعمت پر شکر کرنے پہ بھی جنت ملتی ہے، اللہ آپ ہمیں مصیبت دیں پھر ہم اس پر صبر کریں پھر آپ جنت دیں، اللہ ہم سے نہیں ہو سکتا، ہم آپ کے کمزور بندے بندیاں ہیں۔ آپ ہمیں نعمتوں میں رکھیے اور شکر کی توفیق عطا فرمائیے، اس راستے سے ہمیں اپنا قرب خاص عطا فرمائیے۔ میرے پیارے اللہ ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں، اللہ ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں، یا اللہ ہم آپ سے نعمتوں کی بھیک مانگتے ہیں، ہمیں نعمتوں میں رکھیے اور شکر کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ جو آپ نے نعمتیں دی ہیں اللہ ہم ان پہ حقیقی معنی میں شکر ادا نہیں کر سکے، یا اللہ ہم نافرمان ہیں ناشکرے ہیں۔ ہم نے تو دیہاتوں میں دیکھا جھوپڑی کا ایک مالک جھوپڑی میں رہتا ہے اور جب وہ کھانا کھانے بیٹھتا ہے تو اس کے دروازے پر ایک کتا آ کر پیر پسار کے بیٹھ جاتا ہے، صبر کے ساتھ بیٹھا رہتا ہے اور کبھی کبھی بھینی نگاہوں سے اپنے مالک کو دیکھتا ہے، اور پھر کبھی وہ تو کرتا ہے ڈانٹتا ہے تو وہ اپنا منہ دوسری طرف کر لیتا ہے، اور کئی مرتبہ گوشت نوچی ہوئی ہڈی اور سوکھا ٹکڑا اس کے سامنے پھینکتا ہے تو کتا تشکر کے جذبات میں وہ سوکھی روٹی کا ٹکڑا کھاتا ہے، گوشت نوچی ہوئی ہڈی کو چوستا ہے، اس کو چباتا ہے، نالی کا بہتا ہوا پانی پیتا ہے۔ اور جب شام ہوتی ہے بوڑھا جھوپڑی کا دروازہ بند کر کے سو جاتا ہے، کتا دروازے کے باہر پہرا دیتا ہے اور پوری رات جاگ کر پہرا دیتا ہے۔ کس کے شکر میں؟ اس سوکھی روٹی کے شکر میں اور اس گوشت نوچی ہوئی ہڈی کے شکر میں جو اس مالک نے اس کو دی تھی، اور وہ جانتا ہے میرا مالک اس جھوپڑی میں رہتا ہے، اگر اس کی طرف کوئی کتا آتا ہے کوئی انسان آتا ہے وہ غراتا ہے اور ڈانٹتا ہے خبردار میرا محسن اس جھوپڑی میں سویا ہوا ہے، جو مجھے روٹی دیتا ہے، جو مجھے ہڈی دیتا ہے، خبردار غلط نظر سے اگر اس جھوپڑی کو دیکھا تو اے میرے پیارے رب۔ کتا ایک مالک کے روکھے ٹکڑے دینے پر شکر میں پوری رات جاگ رہا ہے، اور ہم نے کروڑوں لقمے آپ کے تر کھائے ہیں اور پھر بھی ایک رات عشاء کی وضو سے فجر کی نماز نہ پڑھ سکے۔ ہائے کتا جیت گیا اور ہم ہار گئے، کتا جیت گیا اور ہم ہار گئے، کتا شکر میں آگے نکل گیا اور ہم ناشکری میں ہم پیچھے رہ گئے۔ میرے پیارے اللہ آپ ہمیں معاف کر دیجیے، آپ ہمیں معاف کر دیجیے، آپ ہمیں معاف کر دیجیے۔ اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیجیے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ اللہ تقوی دے دیجیے، پاکیزگی دے دیجیے، معرفت دے دیجیے، قرب دے دیجیے، ولایت دے دیجیے، مقام احسان دے دیجیے، مقام احسان کا کامل احساس دے دیجیے۔ اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیجیے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ یا اللہ یہ مستورات ہیں جو بچیاں ہیں یہ پردے میں بیٹھی ہوئی ہیں، اور مستورات جیسے یہ چھپی ہوئی ہوتی ہیں ایسے ان کے دل کی تمنائیں آرزویں بھی چھپی ہوتی ہیں۔ اللہ ان کے دل میں جو چھپی ہوئی نیک جائز تمنائیں ہیں عافیت کے ساتھ پوری فرما۔ اللہ جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے لگے وہ بھی عطا فرما۔ اللہ اس ادارے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ جو ماں بہنیں آئی ہوئی ہیں دین کی باتیں سننے کے لیے اللہ ان کے آنے کو قبول فرما، ہر دینی محفل میں شرکت کے لیے اللہ پاک ان کو قبول فرما اور ان کے دل کی جائز نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔